الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رجب شہر اللہ کا مہینہ۔ رجب کا مطلب ہے عزت کرنا، تعظیم کرنا۔ رجب کا مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کو الشہر الحرام کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں منہا اربعۃ حرم، حرمت والے مہینے 4 ہیں: رجب، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم الحرام۔ اس مہینے کی 27ویں تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو معراج شریف کرائی، جس میں آسمانی سیر اور جنت اور دوزخ کا ملاحظہ کرنا اور دیدار الہی سے مشرف ہونا تھا۔ احادیث میں رجب کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ ایک حدیث میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رجب اللہ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ آپ اس مہینے کا چاند دیکھ کر یہ دعا پڑھتے جو سب کو پڑھنی چاہیے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الی رمضان۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسے ہے جیسے کہ میری فضیلت باقی انبیاء علیہ السلام پر، اور رمضان مبارک کی فضیلت ایسی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی فضیلت تمام بندوں پر۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ رجب عظمت والا مہینہ ہے، اس میں نیکیوں کا ثواب 2 گنا ہو جاتا ہے، اس لیے جس نے رجب کا ایک روزہ رکھا اسے سال بھر کے روزوں کا ثواب ملے گا، یعنی کہ ان مہینوں میں نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس مہینے کی تعظیم کرے گا اسے اللہ تعالیٰ دین و دنیا میں معزز رکھیں گے۔ جس طرح قرآن اللہ کا کلام ہے، کعبہ اللہ کا گھر ہے، اسی طرح رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ جس نے اس مہینے میں توبہ کی اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضامندی واجب ہو جائے گی۔ رجب کی پہلی شب فرشتہ پکارتا ہے کہ سن لو، توبہ کا چاند نکل آیا ہے، بس اس کے لیے بشارت ہو جو اس ماہ میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے، اس کا پانی شہد سے بھی زیادہ شیریں، دودھ سے بھی زیادہ سفید اور برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا ہے۔ جو رجب میں ایک روزہ بھی رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے اس نہر کا پانی پلائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے 27ویں رجب کا روزہ رکھا اس کو 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ فرمایا کہ تم اس ماہ میں کثرت سے استغفار کرو، کیونکہ اس کی ہر ساعت میں، ہر گھڑی میں خدا دوزخ سے کچھ لوگ آزاد کرتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو پکارا جائے گا کہ رجب کے ماننے والے کہاں ہے؟ اس وقت حجاب کے اندر سے ایک نور نکلے گا جس کے پیچھے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام ہوں گے۔ جہاں تک کہ رجب کے ماننے والے اس نور سے گزر کر اس مقام تک پہنچیں گے جو ان کے لیے تیار کیا گیا ہوگا، تو وہ اپنا سر خدا کے آگے جھکائیں گے، وہ خدا کو سجدہ کریں گے اور ان سے کہا جائے گا تم اپنا سر سجدے سے اٹھا لو، یہ سب تم دنیا میں ادا کر چکے ہو، اب منازل عزت کی طرف چلو، اور پھر ان کو بڑی شان کے ساتھ جنت میں لے کے جایا جائے گا۔ ایک دفعہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا: اے اللہ، وہ گھڑی، وہ وقت بتلا دیجئے جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آدم، مجھے رجب کے روزے بہت محبوب ہیں، جو اس میں مجھ سے کچھ مانگے گا میں ان کو عطا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رجب المرجب کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رات، معراج کی رات کو اللہ تعالیٰ ہمیں نوافل ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رات کو زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ والحمدللہ یعنی کہ تیسرے کلمے کی کثرت کریں، استغفار کریں، نوافل ادا کریں، قرآن خوانی کریں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور سب کے لیے دعا مانگے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا چینل سبسکرائب کیجئے، لائک شیئر کیجئے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔